بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، آج ہم سورہ فاتحہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ مضمون کے اعتبار سے فاتحہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا افتتاح ہے۔ دوسرے الفاظ میں سورہ فاتحہ کو قرآن مقدس کا دیباچہ بھی کہتے ہیں، یعنی یہ قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز ہے۔ یہ وہ پہلی سورت، مکمل سورت ہے جس کا نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر۔ اس سے پہلے سورہ علق، سورہ مدثر، سورہ مزمل کی کچھ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی تھی۔ اور ساتھیوں، سورہ فاتحہ دراصل دعا ہے جو ہر شخص پڑھتا ہے، یعنی جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اسلام کے دیگر ارکان جو ہے وہ پورے کرتا ہے، تو ہر جگہ پر دعا جو ہے اس کا ذکر ہو تو سب سے بڑی دعا، سب سے جامع دعا جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ ایسی دعا ہے اور اس ہستی سے مانگی جا رہی ہے جو کل کائنات کا خالق ہے، کل کائنات کا مالک ہے، کل کائنات کا رازق ہے، اور جس کی قبضہ قدرت کے اندر، جس کے اختیار کے اندر کل کائنات ہے۔ آئیے سورہ فاتحہ کا ترجمہ کرنے سے پہلے، پڑھنے اور سمجھانے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بات بتلاتا جاؤں کہ دعا ہمیشہ اس ہستی سے کی جاتی ہے جو اسے پورا کرنے کا اختیار رکھتی ہے، اور دعا اس چیز کی جاتی ہے جس کی طلب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ اور تشریح ہم پڑھ چکے ہیں، جو کہ میری پچھلی ویڈیو کے اندر شامل تھا۔ آج ہم سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں۔ الحمد، حمد وہ نظم، وہ کلام جس میں اللہ رب العزت کی تعریف کی جائے، توصیف کی جائے۔ جب لفظ ال لگ گیا اس کے ساتھ تو یہ تمام تعریفیں، ساری کی ساری تعریفیں جو ہیں للہ، اس اللہ کے، ساری تعریفیں اللہ تعالی کے لیے۔ اللہ بڑا ہے، میرے اللہ تو سب سے بڑا ہے، میرے اللہ تو سب سے زیادہ حسین ہے، میرے اللہ تو سب سے زیادہ جمیل ہے، میرے اللہ تو سارے جہان کا مالک ہے، خالق ہے۔ یعنی جو بھی دنیا کی ساری تعریفیں جو ہیں، جو کامل جس پہ ہستی ہوتی ہے، کامل شخصیت، کامل ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے، اور ساری تعریفیں اسی اللہ تعالیٰ۔ کون اللہ؟ رب۔ رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، رب کا مطلب ہے پرورش کرنے والا، رب کا مطلب ہے خشک و تر کا اہتمام کرنے والا۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز، چیونٹی یا اس سے بھی زیادہ چھوٹے چیز جسے آنکھ دیکھ نہیں سکتی، اس سے لے کے کائنات کی بڑی سی بڑی چیز جو بھی ہے،
جاندار جو ہے اس سب کو پالنے والا صرف اور صرف میرا اور آپ کا اللہ ہے، جو تعریف کے لائق ہے۔ عالمین، عالمین، عالم، عالم کا مطلب ہوتا ہے علم والا، عالم کا مطلب ہوتا ہے جہان، دنیا۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو پالنہار ہے، جو پرورش کرنے والا ہے سارے جہانوں کی۔ اب سارے جہان کیا ہیں؟ سارے جہان عالم ارواح، عالم ارواح، عالم دنیا، عالم اسباب، عالم ملاکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت، عالم رجال، عالم شہود، عالم غیب، عالم فانی، عالم شہود ہو گئے، عالم ناسوت، عالم نباتات، عالم الارواح، عالم الانصاب اور عالم برزخ، عالم آخر۔ اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنے عالم ہے، پتہ نہیں کتنے جہان ہے جن کا علم صرف اور صرف رب تعالی کو ہے۔ میں تھوڑا سا اس کی وضاحت کرتا چلوں۔ عالم ارواح، جس دن میرے اللہ نے لفظ کن کہا تھا، میرے اللہ کے ذہن میں اس دنیا کو بنانے کا خیال آیا تھا، تو خالق کائنات نے صرف کن کہہ دیا تھا اور تمام جہانوں کی ساری روحیں جو ہیں وہ تخلیق ہو گئی، ساری روحیں پیدا ہو گئی تھی۔ اور جس مقام کے اوپر ساری ارواح موجود ہیں اس عالم کو، اس جہان کو عالم ارواح کہتے۔ جیسے جیسے جس کی پیدائش، جس کے جنم لینے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت وہ روح عالم ارواح سے عالم دنیا کی طرف آ جائے۔ اور عالم دنیا جسے عالم آرا بھی کہتے ہیں، جسے عالم فانی بھی کہتے ہیں، جسے عالم جبروت بھی کہتے ہیں، یہ مختصر سا عالم ہے۔ 30 سال، 40 سال، 50 سال، 100 سال، اگر اس سے پہلے زمانوں میں چلا جایا جائے، دیکھا جائے تو وہاں پہ 500 سال، 600 سال، 1000 سال، 2000 سال۔ اس وقت عمریں زیادہ تھی انسان کی۔ جیسے جیسے قرب قیامت آ رہا ہے لوگوں کی عمریں مختصر سی ہوتی جا رہی۔ اب اوس عمر 50 سے 70 سال، 80 سال۔ کوئی خال شخص ہوگا جس کی عمر 100 سال تک ہو۔ اس کے بعد یہ جو دنیا والا ہے، دنیا والا جہان ہے، عالم آرا ہے، عالم فانی ہے، یہاں سے انسان نے کوچ کر جانا ہے، فوت ہو جانا ہے، مر جانا ہے۔ عزیز ساتھیو، عالم دنیا جو ہے دراصل یہ وہ عالم ہے جہاں پہ انسان کا امتحان ہے۔ وہ شخص جو اللہ کی غلامی کا توق اپنے گلے کے اندر ڈال لیتا ہے، جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، جو اسلام کو قبول کر لیتا ہے، اس کے اوپر اسلامی زندگی، اسلامی قوانین لاگو ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے وہ احکامات جو اللہ اپنے مومن بندے کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، ان احکامات کے اوپر اگر انسان زندگی گزارتا ہے تو اللہ
اس اپنے بندے پہ خوش ہو جاتا ہے، اسے عالم آخر کے اندر انعام و اکرام سے نوازتا ہے، اپنا دیدار عطا کرتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کے ان احکامات کی نافرمانی کرتا ہے جس سے میرا اللہ اپنے بندے میں دیکھنا چاہتا ہے، وہ خوبیاں، وہ حکم جس سے اللہ منوانا چاہتے ہیں تاکہ میرا بندہ کامیاب ہو جائے، اگر ان سے وہ کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا۔ تو عزیز طالبات، آگے عالم امر ہے، عالم بالا ہے، عالم تصور ہے، خیال، جس کے اندر ہم یہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ سارے جہان اللہ رب العزت نے بنائے ہوئے ہیں۔ جب دنیا سے انسان جاتا ہے تو اگلا جو ہے عالم، وہ عالم برزخ ہے۔ اس کی زندگی کا کوئی اندازہ نہیں۔ جس وقت انسان کی موت واقع ہوتی ہے، انسان کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، تو وہاں سے عالم برزخ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور تب تک وہ عالم برزخ میں انسان رہتا ہے جب تک یوم آخر نہیں ہوتا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام سور نہیں پھونکتے۔ جب سور کی آواز جو حضرت اسرافیل بجائیں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی، سارے جہان کی روحیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو جائیں گی، اور یوم آخر والے دن اللہ کے سامنے محشر والے دن کھلے میدان کے اندر ہوں گے جہاں پہ مالک صرف اللہ کی ذات۔ تو عالم برزخ کے بعد کیا ہے؟ عالم آخر ہے، یعنی وہ عالم جو جزا اور سزا کے بعد جنت اور دوزخ میں جانے کے بعد شروع ہو کر لامحدود مدت تک ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ کون سے اللہ؟ جو پروردگار ہے، جو پالنہار ہے، جو پرورش کرنے والا ہے، جو انسان کے خشک و تر کا اہتمام کرنے والا ہے۔ سارے جہانوں کا ساری تعریفیں اس اللہ رب العزت کی ذات کے لیے۔ اور یہ بھی ایک اہم چیز ہے کہ جب کسی چیز ہستی سے کوئی چیز لینی ہو تو پہلے اس کی تعریف کرتے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور جب خوش ہوتے تو وہ کھلے دل کے ساتھ عطا کرتا ہے۔ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ اور تشریح بھی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ الرحمن اللہ، یعنی کہ وہ اللہ جو مہربان ہے، الرحیم جو رحم کرنے والا ہے، وہ اللہ جو حساب کتاب کے بعد مہربانی کرنے والا ہے، وہ اللہ، وہ رب جو بغیر حساب کتاب کے بخشنے والا ہے۔ ساری کی ساری تعریفیں اسی ذات کی ہیں۔ وہ ذات جو رحمان بھی ہے، وہ ذات جو رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین، جو یوم قیامت کا مالک بھی ہے، یوم قیامت کا مالک بھی ہے۔ یوم قیامت کیا چیز ہے؟ یوم قیامت اس کو یوم جزا بھی کہتے ہیں، یوم آخر بھی کہتے ہیں، قیامت والا دن بھی کہتے ہیں، یوم الحساب بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ دن ہوگا جب دربار ہوگا اللہ کا، تمام مخلوقات اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے،
کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ رب نفسی رب نفسی نفسی نفسی، ہر ایک کی زبان پہ یہ الفاظ ہوں، ہر ایک شخص کو اپنی ذات، اپنی زندگی میں گزارے ہوئے وہ تمام دن اور راتیں اس کے سامنے ہوں گی، وہ نیکیاں بھی اس کے سامنے ہوگی جو اس عالم دنیا میں اس نے کی ہیں، وہ گناہ اور نافرمانیاں بھی اس کے سامنے ہوں گی جو اس دنیا میں اس نے کی ہیں۔ اس دن اللہ کے ہاں ترازو ہوگا، یوم المیزان بھی سے ہی کہتے ہیں، ایک پلڑے میں نیکیاں ہوں گی، ایک پلڑے میں گناہ ہوں گے، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا زیادہ ہوگا وہ اللہ کے رحم کا طلبگار ہوگا، اللہ کے رحم کا حقدار ہوگا، اور اللہ اس کو اپنے انعام و اکرام سے جنت الفردوس میں بھجوا دیں گے۔ اور قیامت والا دن، یوم آخر جو ہے، یہاں پہ ہمارے ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھیں، ہماری زبان بند ہو جائے گی، باقی سارے اعضاء ہمارے خلاف یا ہمارے حق میں گواہی دیں، اور ان سب کی گواہی اللہ کے دربار کے اندر یوم آخر والے دن وہ قبول ہوگی اور اسے اتھینٹک سمجھا جائے گا۔ عزیز طالبہ، آگے ہے اصل دعا کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ رب العزت کی تعریف کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں سے ہم اللہ سے مانگنا شروع کریں، ہم اللہ سے مانگنا شروع کرتے ہیں، یہاں سے ہماری دعا شروع ہوتی ہے۔ ایاک نعبد، اللہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ نعبد، عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ بندگی۔ عبادت کیا ہے؟ غلامی۔ عبادت کیا ہے؟ پرستش۔ عبادت کیا ہے؟ کسی کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دینا۔ عبادت کیا ہے؟ کسی کی غلامی کا توق اپنے گلے کے اندر ڈال لینا۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے غلام ہیں، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے احکامات کی بجا آوری کرتے ہیں، تیری بڑائی بیان کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اس آیت کے اندر یہ بات واضح ہو جاتی ہے انسان کی طرف سے کہ جب ہم اپنے اللہ کے سامنے اپنی آنکھوں کو بند کر کے، ہاتھ باندھ کے، غلاموں کی طرح کھڑے ہو کر اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سامنے تصور کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور پھر التجا کرتے ہیں کیا کہ اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارے اخلاص کے مطابق اللہ ہماری دعا کو ضرور سنے۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا راستہ ہمیں مستقیم، سیدھا۔ اے اللہ دعا ہے، اے اللہ ہم تیری طرف
आना चाहते हैं, तेरा कुर्ब हासिल करना चाहते हैं, तेरी पहचान हासिल करना चाहते हैं। अल्लाह तेरी मोहब्बत के तलबगार हैं, लिहाजा हमें दिखा दे सीधा रास्ता, हमें दिखा दे मुस्तकीम, राहे मुस्तकीम, सीधा रास्ता जिसमें भूल भलियां ना हो, जो सीधा तेरे दरबार तक जाता हो। सिरात अल्लाजीना, उन लोगों का रास्ता, किन लोगों का रास्ता? जिन्होंने सारी की सारी जिंदगियां अल्लाह तेरे अहकामात पर अमल करते हुए गुजार दी या गुजारना चाहते हैं। अनामतो, और जिन रास्तों पर मेरे अल्लाह तूने नेमतें रखी हैं, इनामात रखे हैं, फलाह रखी है मेरे अल्लाह। अल्लाह कामयाबी जिस रास्ते के ऊपर तूने रखी है, हमें उन लोगों का रास्ता जो है वो दिखा दे। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, अल्लाह हमको सीधा रास्ता दिखा, वो रास्ता जो तेरे नेक बंदों ने चुना है, जिनके ऊपर तेरे नेक बंदे जो है वो चल रहे हैं, अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं। अनअमता अलैहिम, और जिनके ऊपर तेरी ढेर सारी मेहरबानी है, जिन रास्तों के ऊपर चलने की वजह से तूने ढेर सारे इनामात, इकरामात की बारिश फरमाई है, जिसके ऊपर तूने कामयाबी की बशारत सुनाई है। मेरे अल्लाह उस रास्ते पे चला, उन लोगों के रास्ते पे चला जिस पे तेरी अनायात हैं और फलाह है। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन, ना के उन लोगों का रास्ता, ना के उन लोगों का रास्ता जिन पर मेरे अल्लाह तेरा गजब हुआ है, तेरी नाराजगी का बुनियाद है, बायस है। मेरे अल्लाह उस रास्ते पे नहीं जिस पे चलने की वजह से तेरी नाराजगी आ सकती है, तेरा गजब आ सकता है और तेरी तरफ से हमें जजा मिल सकती है। उस रास्ते पे नहीं, बल्कि उन लोगों के रास्ते के ऊपर हमें चला जिसके ऊपर तूने इनामात बख्शे हैं। अजीज तलबा और अजीज साथियों, एक और भी वजह है कि सूरह फातिहा जो है वो दिबाचे के तौर पर कुरान मजीद में क्यों रखी गई। दरअसल ये सारी की सारी दुआ जो बंदा करता है, दुआ के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरा कुरान पाक मुकम्मल कुरान पाक जो है वो अपने बंदे के सामने रख देता है कि ये पूरा कुरान है, ये पूरी हिदायत है, ये है सीधा रास्ता, ये है सिरात मुस्तकीम। ए बंदे, जिसके ऊपर तू चलेगा तो कामयाब होगा। ये वो लाहे अमल है, कुरान पाक वो ज़ाब्ते हयात है जिसमें जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले शख्स के लिए रहनुमाई मौजूद है, जिसमें हदायत मौजूद है, हदायत मौजूद है। और इसके साथ साथ दुआ सूरह फातिहा ये भी सिखाती है कि ए अल्लाह, हम तेरे कुर्ब हासिल करना चाहते हैं ना, हमारे दिल के अंदर एक सच्ची लखन है, एक सच्ची जुस्तजू है, एक सच्ची तड़प है। ए अल्लाह, हम सबको उस शख्स को जो तेरे बारे में जानना चाहता है, तेरी रजा के लिए अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है, अल्लाह हमारी इस सच्ची लगन के तहत जो कुरान दिया है
बगैर किसी वसवसे के, बगैर किसी हिलो हुज्जत के हमें पढ़ने की तौफीक अता फरमा, हमें वुसाते कल्ब अता फरमा, हमारे फहमो इदराक के अंदर वुसत पैदा फरमा दे, हमारे जहनों को खोल दे, हमारे सीने को खोल दे, ताकि हम सच्चे तरीके के साथ, इंतहाई इखलास के साथ इस हदायत से फायदा उठा सके, इस सिराते मुस्तकीम के ऊपर चल सके और दुनियावी और उखरवी जिंदगी में कामयाब हो सके। अजीज तलेबा, सूरह फातिहा हम हर नमाज के बाद, हर नमाज के अंदर पढ़ते हैं, कुरान पाक शुरू करने से पढ़ते हैं। अहादीस मुबारका के अंदर आता है कि सबसे बेहतरीन जो दुआ है वो सूरह फातिहा है, और सबसे बेहतरीन दुआ दूसरी जो है वो इस्तग़फ़ार है कि अपने गुनाहों से माफ़ी तलब की जाए। आइए इस्तग़फ़ार करके अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें और दुआ पढ़ के, दुआ फातिहा पढ़ के, सूरह फातिहा पढ़ के हम अल्लाह से उसकी नेमतों के हसूल के तलबगार हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, कुरान को समझने की और समझाने की तौफीक अता फरमाए। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।